اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کے استخراج کے لیے ہم نے ضوابط شروع کیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حصص کے دو گروپ ہیں۔ پہلا گروپ نصف، ربع و ثمن ہے، اور دوسرا گروپ ثلث، ثلثان اور سدس، یہ دو گروپ ہیں۔ اب پہلے گروپ کے حوالے سے میں نے ضابطہ ذکر کیا تھا۔ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو رابطے کا پتہ چل جائے کہ پہلے گروپ میں اگر مسئلے کے اندر کوئی ایک کسر ہے تو اس مسئلے کا مخرج اس کسر کا مخرج ہوگا۔ نصف کا مخرج 2 اور ربع کا مخرج 4، ثمن کا مخرج 8 ہوگا۔ اور اگر پہلے گروپ سے 2 دعائیں یا 3 آ جائیں، ایک وراثت کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر نصف بھی آ رہا ہے، ایک آدمی نصف کا حقدار ہے، ایک ربع کا حقدار ہے، ایک ثمن کا، جیسے ہوتا نہیں ہے ربع اور ثمن ایک صورت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ربع اور ثمن یہ میاں بیوی کا حق ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی اور شوہر دونوں میت ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک میت ہوگا، دوسرا میت نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کبھی کبھی لڑکوں کو امتحان میں بھی ڈالا۔ میں تو پہلے بتا رہا ہوں، ہم نے کہا لکھو میت، اس کا لکھا بھی میت، انہوں نے کہا میت، میں نے کہا وارث لکھو، لکھا، میں نے کہا لکھو زوجہ، زوجہ، میں نے کہا زوج، انہوں نے لکھا زوج۔ اب وہ تو طالب علم ہے نا، ماشاء اللہ ذہن تو ہوتا نہیں۔ اب ایک میت ہے، اس کا وارث زوجہ بھی ہے، زوج بھی ہے، وہ خنثی ہو سکتا ہے۔ زوجہ اگر وارث ہے تو میت زوج ہوگا، زوج وارث ہے تو میت زوجہ ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ فرضی باتیں ہیں کہ ایک ہی مسئلہ کے اندر ربع بھی آ جائے، ثمن بھی آ جائے، نصف بھی آ جائے۔ قانون کی حد تک یہ مسئلہ ہے کہ ان میں سے جو اقل کسر ہے یعنی ثمن ہے، اس کا مخرج مسئلے کا مخرج ہوگا۔ یہ بتانا تھا۔ 2 آئیں تو ان میں سے اقل، 3 آئیں تو ان میں سے اقل۔ اب دوسرے گروپ کی طرف لکھیں۔ دوسرے گروپ ضابطہ نمبر 2 یوں کہہ دیں، ثلث، ثلثان اور سدس کا ضابطہ مسائل کے استخراج کا اگر کسی مسئلہ میں ثلث یا فقط ثلثان یا فقط سدس آ جائے تو جو
کسر کا مخرج ہوگا، مسئلے کا وہی مخرج ہوگا۔ یہ بتی جلا دیتے ہیں ادھر۔ مثلا وراثت کے مسئلے میں صرف ثلث ہے تو ثلث کا مخرج 3۔ دیکھیں مثلا وراثت کے مسئلے میں صرف ثلث ہے، ثلث کا مخرج 3، اور صرف ثلثان ہے تو ثلثان کا مخرج بھی 3، کیونکہ ثلثان ثلث کا تثنیہ ہے۔ یہ بلب ہے نا، یہ ٹیبل لمب ثلثان کا مخرج بھی ثلث ہے، اور اگر مسئلے میں صرف سدس ہو تو مسئلے کا مخرج چھ ہوگا، اور اگر دوسرے گروپ میں سے دو یا تینوں جمع ہو جائیں اگر مسئلہ میں 2 یا 3 جمع ہو جائیں، دوسرے گروپ سے 2 یا 3 جمع ہو جائیں تو اقل کسر کا مخرج مسئلے کا مخرج ہوگا۔ لکھ لیا؟ یہ دوسرا ضابطہ ہو گیا۔ اب اس کی مثالیں تو ہر ایک کی دی جا سکتی ہیں اور پھر بحث لمبی ہو جائے گی۔ ثلث اور ثلثان، یہ اس کی مثال آپ لکھ لیں۔ میت اب
اس کو یار میرے سے میت لمبا لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے لکھو ماں، ام، پھر اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ام جو ہے اس کو سلس ملتا ہے اس حالت میں. 3 حالتیں ہوتی ہیں ماں کی، تو اس حالت میں ماں کو سلس ملتا ہے، اور جو باپ ہے وہ اسبا ہے. اس مسئلہ کے اندر صرف سلس ہے. ذوی الفروض میں سے ماں ہے، باپ تو اسباب میں ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس لیے اس مسئلے میں صرف سلس ہے. اب جب سلس ہے تو سلس کا مخرج کیا تھا؟ 3. اوپر لکھیں گے 3. تین کا سلس کتنا بنتا ہے؟ 1. لوگ صرف 1 بھی لکھتے ہیں اور 1/3 بھی لکھتے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے 1/3، یعنی 3 میں سے 1 حصہ. باقی کتنے بچ گئے؟ 2 باپ کو دے دیے، 2/3. یہ اگر دوسرے گروپ سے فقط 1 آدمی آ جائے تو اس کو یہ ملتا ہے. اب سلسان کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، سدس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ سدس کی مثال اسی ماں سے مل سکتی ہے. لیکن میت ام اخوین ابن بھی لکھ سکتے تھے. کئی مثالیں بن سکتی ہیں. ماں ہے ایک میت کے بارے سے، ایک ماں ہے اور 2 بھائی ہیں. بھائی اسبا ہے. اگر 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 1 بھائی ہو یا 1 بہن ہو میت کی، تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے، سدس. آپ پڑھیں گے ابھی ان قریب. اس مسئلے میں فقط سدس ہے. تو جب فقط سدس ہے تو مسئلہ سدس کے مخرج سے ہوگا. سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6. 6 سدس کا اپنا وہ لفظ الگ ہے، 6 کا الگ ہے. عربی میں 6. 6 کا سدس 1/6. باقی کتنا بچا؟ 5 بھائیوں کو مل گیا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا. طلبا آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ بورڈ دکھائیں یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، اس کو ختم کر دو، پھر دوسری مثال ہے. اب 2 ہوں یا 3 ہوں،
تو مسئلہ عقل کسر سے، عقل کسر کے مخرج سے ہوگا، لیکن میت اختین خیفی، ماں، اختین خیفی، یہ شرح کے اندر ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اختین خیفی۔ اچھا، اس صورت میں ماں کو سلس ملتا ہے، دو بہنیں ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے، سلس ملتا ہے۔ اختین، استغفر اللہ غلط کہہ گئے، سدس ملتا ہے، ابھی بتا چکا ہے کہ دو بھائی دو بہنیں، ایک بھائی ایک بہن، 21 صورتیں بنتی ہیں۔ ان تمام صورتوں کے اندر ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ یہ جو بہنیں بھائی ہیں ماں کو حصے میں پیچھے کر دیتی ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں یہ ماں، تو یہ سدس ملے گا، چھٹا حصہ کم ہوتا ہے، سدس زیادہ ہوتا ہے، تو ماں کو یہاں سدس ملے گا، اور اختین کو یہاں پیچھے ابھی پڑھا نہیں تم نے، دو خیفی بھائی بہنیں ہوں تو ان کو سلس ملتا ہے۔ تو اس مسئلے میں دو کسریں ہیں، ایک سدس ہے اور ایک سلس ہے۔ اختین خیفی کا، خیفی آگے لکھا خیفیہ، اختین خیفیتین لکھا جاتا ہے تسنیہ کے ساتھ، تسنیہ اختین خیفیتین۔ اب عقل کسر کون ہے؟ سدس، تو عقل کسر سدس ہے، تو سدس سے مسئلہ نکلے گا، ماں کو 1/6 اور اختین خیفیتین کو 5 نہیں ہوگا، یہ اختین ذو الفروض سے ہیں، خیفی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ذو الفروض سے ہوتی ہیں، ان کو کتنا ملے گا؟ ان کو سلس ملتا ہے، ایک کو تو سلس ملتا ہے اختین کو، اور ایک سے زیادہ ہوں تو سلس ملتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر مرد اور عورت کلالہ ہو تو اس کا ذکر آتا ہے۔ تو 6 کا سلسان کتنا ہے؟ سلس 2، 2/6، 1/6۔ اب آگے کوئی اسبا نہیں لکھا ہم نے، کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے۔ یہ مسئلہ ردیہ ہے، اگر کوئی اور نہ ہو نا مستحق، باب الرد آئے گا، ایک باب الاول آئے گا، ایک باب الرد آئے گا، تو یہ مسئلہ ردیہ ہوتا ہے۔ لیکن مثال بس دینی تھی کہ اگر 2 جمع ہو جائیں، دوسرے گروپ کے قصور میں سے 2 کسریں جمع ہو جائیں، جو عقل کسر ہوگی، مسئلے کا مخرج اس کا مخرج ہوگا، اس کا مخرج مسئلے کا مخرج ہوگا۔ اب یہاں سلس ہے، سلسان بھی آ گئے تو پھر بھی یہی صورت بنے گی، سلسان اس اختین خیفیتین کی جگہ آپ وہ کر دیں، یار وہ کدھر ہے مٹانے والا، خیفیتین کو ہٹا دیں، عینیتین لکھ دیں، اختین عینیتین،
ऐनी बहनें माँ बाप से दोनों की तरफ से होते हैं, उख्तैन ऐनियतैन। अब यहाँ इस सूरत के अंदर जो बहनें हैं ज़बील फरूज से हैं, दो या दो से ज़ायद हों तो उनको सुल्सान मिलता है, यहाँ सुल्सान है, यहाँ एक सुद्स है एक सुल्सान है। मसला फिर भी वही, 6 से 1 देंगे माँ को, 6 का सुल्सान कितना बनता है, 4/6। ठीक है, ये आपको बता दिया। जो दूसरा ग्रुप है फरूज का या हेसस का या कसूर कह दें, कसरों का, सुल्सान और सुद्स, मसाइल के इस्तिखराज के लिए इनका ज़ाब्ता मैंने बता दिया कि अगर 1-1 हूं तो क्या होगा, 2-2 हूं तो क्या होगा, 3 हूं तो क्या होगा। समझ आया? अब आ गया इख्तिलात। व इज़ा इख्तलत निस्फ़ु मिन नौइल अव्वल बिकुल्लि नौइ सानी। लेकिन ज़ाब्ता नंबर 3 लिख लें। लिखा ना ज़ाब्ता नंबर 3। अगर पहले ग्रुप से निस्फ, रुबो, सुमुन्स, अगर पहले ग्रुप से कोई एक कसर हो और दूसरे ग्रुप से सुल्सान सुद से दूसरे ग्रुप से एक कसर हो या 2 हूं या 3 हूं, अगर पहले ग्रुप से कोई एक कसर हो और दूसरे ग्रुप से एक कसर हो, 2 हूं या 3 हूं, तो दूसरे ग्रुप से सुल्स का मखरज यानी 3, दूसरे ग्रुप से सुल्स का मखरज लेकर पहले ग्रुप की कसर के मखरज में ज़रब देंगे। पहले ग्रुप की कसर के मखरज में ज़रब देंगे, पहले ग्रुप की कसर की मखरज में ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई जिसको आजकल कहते हैं, ज़रब देंगे। जो हासिल ज़रब होगा वो मसले का मखरज होगा। जो हासिल ज़रब होगा वो मसले का मखरज होगा। दिखा? फिर ये सुन ले, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। अगर इख्तिलात हो पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का, कुछ वारिस ऐसे हैं कि उनके हिस्से पहले ग्रुप के हैं, कुछ वारिस ऐसे हैं उनके हिस्से दूसरे ग्रुप से। अब हम किस तरह मसला निकालेंगे, हर एक को हक देंगे, हिस्सा देंगे, इसका क्या तरीका है इल्म मिरास के अंदर? उसका तरीका कुरान के मुताबिक वो ये है कि पहले ग्रुप की जो कसर है, एक अगर कसर है
دوسرے گروپ کے سے 3 لے لیں گے بس. 3 اب سلس کا مخرج کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے گروپ سے سلس کا مخرج یعنی 3 لے لیں گے اور پہلے گروپ کی کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے. تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ مسئلے کا مخرج ہوگا. دوسرے گروپ سے 2 ہوں 3 ہوں 1 ہو, پہلے گروپ سے کوئی 1 ہو تو اس طرح کریں گے. اب اس میں مثال جو شاعر نے لکھی ہے لکھیں. ایک میت ہے, میت اس کو ختم کرنا مولوی. لکھا زوج ماں اختین عینیتین اختین عینیتین اختین خیفی. اس کے بعد زیادہ ہیں. مرنے والی عورت ہے زوج اختین عینیتین اختین خیفیتین. یہ ہے زوج اختین عینیتین اختین خیفی. میت واضح ہے زوج وارث ہو تو میت عورت ہوگی یا مرد ہوگا؟ عورت ہی ہوگی. زوج وارث ہے, خاتون فوت ہو گئی, زوج وارث ہے, اس کی ماں بھی زندہ ہے, 2 عینی بہنیں بھی زندہ ہیں اور 2 خیفی بہنیں بھی زندہ ہیں. اس کی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے ہم نے. اب یہ جو زوج ہے میت کی اولاد نہیں ہے, یعنی عورت کی اولاد نہیں ہے, میت کی اولاد